بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ سب کا خباب سجاد۔ اصل میں ریکارڈنگ اس لیے نہیں ہو پا رہی تھی کہ آج کل آپ کو پتہ ہے عید کی چھٹیاں چل رہی تھیں، اور عید کی چھٹیوں میں کیمرہ مین ہو یا باقی لوگ ہوں سب مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی خود ہی ریکارڈنگ کی جائے، اور اس سے ایک ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی ہم سب کو، اور ایک اچھا پیغام ملے گا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ صرف اپنی ہی، جسے کہتے ہیں نا، روٹی روزی کے لیے لگا ہوا ہے، صدقہ خیرات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ صدقہ خیرات یہ نہیں ضروری کہ آپ کروڑ پتی ہوں یا آپ کے پاس لکھ پتی ہوں تو آپ صدقہ خیرات کریں۔ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے یا 5 روپے بھی، اس میں سے آپ 1 روپیہ بھی صدقہ خیرات کریں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا خرچ کرنے کی اس کی فضیلت جو ہوگی وہ کمال ہوگی۔ بہرحال میں ایک حدیث پہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، خرچ کرتا رہ کر میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ اب یہاں پہ خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عیاشیوں میں یا اس پہ لگا، ہم ان غریب غربا کا خیال رکھیں، خصوصاً آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان کے، ان کا خیال رکھیں۔ کسی کے گھر آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، تو جتنی ہماری توفیق ہے، ہمیں نہیں یہ چاہیے کہ جناب ہم 10 کلو آٹا دیں، 50 کلو آٹا دیں۔ آپ کی 2.5 کلو کی استطاعت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تفسیر کو سمجھ کے، اس حدیث کی روح سے آپ پلیز لوگوں کی مدد کریں۔ اچھا، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن آدم، یہ جو آدم ہے نا، ابن آدم کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ مثلا کہ ہمیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہماری حوث بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ہم 10 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو ہم پھر اس کو سوچتے ہیں ہم 1 کنال میں چلے جائیں، 1 کنال سے ہم کہتے ہیں ہم فارم ہاؤس میں چلے جائیں۔ تو بے شک جائیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اس حدیث کا جو اصل چیز ہے، وہ کہنے کا مقصد، سنانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو 100 کروڑ روپے دے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں لوگوں کا حصہ رکھیں، اللہ کا حصہ رکھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، اور میں جو فضیلت بیان کر رہا ہوں، جو حدیث کی روح سے حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ اچھا، آگے ہے، عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ 2 آدمی آپ کے پاس آئے، ان میں سے ایک آدمی فقر و فاقہ کی شکایت کر رہا تھا، بھوک کی، اور دوسرا ڈاکے کے خوف کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ڈاکے کا تعلق ہے تو یاد رکھو تم پہ تھوڑی عصرے میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قافلہ مکے سے بغیر محافظ کے نکلے گا اور منزل پر پہنچے گا۔ اس زمانے میں جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جو قافلے تھے وہ لوٹ لیے جاتے تھے، تو اس کا نبی کے ساتھ فرما رہے ہیں، جب تک وہ وقت نہ آ جائے کہ تم میں سے ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے لیکن اسے قبول کرنے والا نہ ملے، پھر تم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے اور اللہ کے درمیان نہ کوئی حجاب ہوگا، نہ کوئی ترجمانی کرنے والا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال عطا نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا اور آگ کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو بھی اسے آگ ہی دیکھے گا۔ لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ آگ سے بچے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اچھی طرح بات ہی ذریعے جہنم سے بچو۔ مثلا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چھوٹی چیز، ایک کھجور کا دانہ دے کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتے تو اچھی بات کرو، محبت سے پیش آؤ لوگوں کے ساتھ، دل میں بغض و کینہ نہ رکھو۔ یہ بھی ایک، جسے کہتے ہیں نا، بہت بڑی چیز ہو جائے گی۔ لیکن لوگ آج تک اس چیز کی طرف سے نہیں لے کے جا رہے، نہیں سمجھ رہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عربی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کچھ مانگا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، رات کی خوراک سے بچی ہوئی بھی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں ہے، جائے کہ دوسری چیزیں موجود ہیں۔ عربی یہ کہتا وہ واپس ہوا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن تجھ سے میرا اس سوال کے متعلق پوچھے گا۔ حضرت علی علیہ السلام عربی کی بات پر زار و قطار رونے لگے، اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، اے کمبر حضرت علیہ السلام کا غلام تھا، میری زر لاؤ۔ کمبر زر لے کر آیا، آپ نے زر عربی کو دی اور فرمایا، دیکھنا کوئی اس کی قیمت میں تجھے دھوکہ نہ دے دے۔ میں نے کئی دفعہ اس زر کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ چہرہ انور مبارک سے حملوں کو روکا ہے۔ سبحان اللہ۔ قمر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس عربی کو 20 درہم کی کفایت کر جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے قمر، اللہ کی قسم، مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ میرے پاس دنیا کی زینت یعنی سونا چاندی کے انبار ہوں اور میں اسے صدقہ خیرات میں لوٹا دوں، پھر اللہ تعالیٰ میرے صدقے خیرات کو قبول بھی کرے، لیکن مجھ سے قیامت کے روز اس عربی کے میرے سامنے کھڑا ہونے کے متعلق پوچھے۔ تو یہ ہے تربیت جو اہل بیت نے کی، صحابہ کرام نے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ صدقہ خیرات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ ان باتوں کو سمجھیں، تھوڑا تھوڑا کرا کریں۔ اب آج کل بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جو روڈوں پہ کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے، کئی لوگوں کا کنسیپٹ ہے، بالکل صحیح کنسیپٹ ہے، لیکن اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے بیچارے بکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر وہ اتنے پیسے اکٹھے کر کے نہ لے کے جائیں، یہ جو گروپ ہوتے ہیں وہ پھر انہیں مارتے ہیں، ان کا کھانا بند کر دیتے ہیں۔ تو تھوڑی سی تمیز کر کے دیکھ لیا کریں کہ شاید، اور وہ مانگ اللہ کی راہ پہ نہیں، یہ میرا ذاتی کنسیپٹ ہے، اس میں کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ذاتی میری بات ہے، لیکن خدا را مدد کریں اللہ کی اس میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ عید کا موقع ہے، شوال ہے، اللہ تعالی ہمیں سب کو نیکی کی ہدایت بھی دے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔